ہم لوگ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی دنیا آباد ہے. امیروں کی دنیا, غریبوں کی دنیا, غلاموں کی دنیا. سب کچھ مل جائے تو کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی یار. ذرا سوچئے, ایک غریب کسان کا بیٹا جو یونیورسٹی میں ظلم اور فیوڈل سسٹم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, جو چاہتا ہے ایک بدلاؤ لانا. اس کے زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے, نظام کو بدلنا. پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک لڑکی سے جو خود کو ایک کسان کی بیٹی بتاتی ہے. دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے لگتی ہے, لیکن جب منصور پورا بھروسہ کرنے لگتا ہے تبھی اس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی جسے وہ جانتا ہے وہ ایکچولی اسے نہیں جانتا ہے, وہ نہیں ہے جو وہ سب کو بتا رہی تھی. یہ لڑکی جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی ہے تو سب کو یہی بتاتی ہے کہ میں ایک عام لڑکی ہوں, میں ایک کسان کی بیٹی ہوں. لیکن جب حقیقت سب کے سامنے آتی ہے, سب کو پتہ چلتا ہے یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے, یہ ملک کے سب سے بااثر خاندان اور ایک مشہور پولیٹیشین کی بیٹی ہے. وہ لڑکا جس کی ابھی تک بات ہو رہی تھی وہ ہے جی منصور, اور وہ لڑکی جو کہ جھوٹ بول کے منصور کی زندگی میں آتی ہے وہ ہے جی رباب. محبت جس کی بنیاد ہی سچ ہوتی ہے وہی جھوٹ نکلتی ہے. تو منصور اب کیا چنے گا, اس لڑکی کو یا پھر جنگ چنے گا؟ دوسری طرف رباب کیا اپنے باپ کا ساتھ دے گی یا اس دشمن کا؟ تو جناب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سیاسی خاندان کون ہے, تو میں بتاتی چلوں یہ ایک ڈرامہ ہے جو کہ ہم ٹی وی پر آن ایئر جا رہا ہے. اس ڈرامہ کا نام ہے لیڈر. اس کی لیڈ کاسٹ میں ہیں کنزا ہاشمی اور علی رضا, دونوں بہت اچھے سے اپنا کریکٹر پلے کریں, اور بھی ساری کاسٹ, سب کاسٹ. اس میں ایک علی سفینہ کا رول ہے, وہ بھی بہت انٹرسٹنگ رول ہے. وہ ایک کرپٹڈ پولیس والے کا رول دکھایا گیا ہے, اور ایکچولی اس میں نا ہمارے نظام میں جس طرح سے کرپشن چل رہی ہے نا وہ دکھائی گئی ہے. اس ڈرامہ میں دو پارٹیز ہیں, ایک ہے رباب کے والد والی پارٹی جس کا نام ہے KNP, اور دوسری طرف ان کے اپوزٹ ہے UIP پارٹی. اور UIP پارٹی کا جو صدر ہے دادا صاحب سب اس کو کہتے ہیں, اور وہ جیل میں قید ہے. اور منصور جو ہے وہ ان کو بہت فالو کرتا ہے. ایک تو یہ جو پارٹی ہے نا KNP, یہ بہت بدنام پارٹی ہے, پرانی پارٹی, جیسے ہماری نارملی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ جن پہ کرپشن کے الیگیشن ہیں اور کچھ نہ کچھ ہے بھی ان میں کام خرابیاں ہیں جو ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں. دوسری طرف پارٹی ہے UIP جو کہ یوتھ کی پارٹی بھی ایک طرح سے کنسیڈر کی جا رہی ہے اور بہت یوتھ فالو کر رہی ہے, اور جو منصور بہت ایکٹیو کارکن ہے اس پارٹی کا. صدر ہے جسے دادا صاحب بھی کہتے ہیں, اس کا نام کریم داد ہے جو کہ جیل میں قید ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کر لیں KNP کے صدر آغا کی بیٹی رباب نے ایڈمیشن لیا ہے گورنمنٹ یونیورسٹی میں جہاں پہ منصور لڑکا ہے, اور منصور اس کی اپوزٹ پارٹی UIP پارٹی کا جو ایکٹیو کارکن ہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ سارے یوتھ کو اکٹھا بھی کرتا ہے, اپنے ساتھ بھی شامل کرتا ہے. ایون رباب بھی کتنی زیادہ ان سے انفلوئنس ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ پارٹی جوائن کر لیتی ہے, اسی کی پارٹی, اپنے ابا کے جو خلاف پارٹی ہے. وہ اپنے ابا سے زیادہ اس کو صحیح سمجھتی ہے. ابا اس کے ذہن میں جب وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی ہے نا, جو سنتی ہے ساری برائیاں اپنے ابا کی, تو دشمن بن جاتی ہے. اور لیکن یہاں پہ اس نے نہیں بتایا کہ میرے باپ ایک پولیٹیشین ہے اور میں ایک پولیٹیکل گھرانے سے ہوں, وہ اس نے نہیں بتایا. کیونکہ شروع میں جب وہ جاتی ہے نا سب اس کو الگ الگ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جاتی ہے بڑی گاڑی میں تو وہ سمجھتے بڑی امیر ہے, بہت ایٹیچیوڈ ہوئے گا, اس لیے کوئی منہ نہیں لگا رہا ہوتا. وہ نہیں بتاتی کہ میں کوئی امیر ہوں, وہ کہتی میں تو خود کسان کی بیٹی ہوں اور میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہوں. تو سب کے ساتھ فرینڈشپ بھی بن گئی ہے, سب کے ساتھ اچھی. حالانکہ یہاں پہ رباب کی انٹینشن بری نہیں ہے, لیکن سب کو جب پتہ چلے گا تو ان کو یہ لگنا ہے کہ ایسے جان کے کر رہی تھی. خیر بہت مزیدار سٹوری چل رہی ہے. یہاں پہ تھوڑا سا رومانس ہے یہاں پہ رباب کا اور جو لڑکے کا. اچھا, یہاں پہ کنزا ہاشمی کی ہم تعریف کریں گے, جو اس میں جو مین کریکٹر پلے کر رہی ہیں وہ بہت اچھے سے کر رہی ہیں ایکٹ. مطلب چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ نہیں ہوتا, وہ والی بات ہے کہ وہ چھوٹی سی ایک کیوٹ سی بچی لگتی ہے جب وہ یونیورسٹی میں ہوتی ہے, اور ایکچولی جیسے ہے بھی وہ بچی سی تو ہے, لیکن جیسے ہی وہ ایک پولیٹیشین کا رول پلے کرتی ہے تو ایک ٹرانسفارمیشن جو آتی ہے نا اس کے کیریکٹر میں, وہ ایکچولی فیل ہوئی ہمیں. اور اس کی جو آواز تھی, مطلب ہمیں جو مجھے نارملی ایسے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز وہ دمدار نہیں ہوتی اس رول کے لیے جو چاہیے ہوتی ہے, جو پولیٹیشین میں ہونی چاہیے تھی, وہ نکلتی ہے ادھر سے رباب جب بولتی ہے. آگے جا کے جب ہم ڈرامہ, جب آپ اگر لائیو ڈرامہ دیکھو تو آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا.
خیر آگے ہم سٹوری پہ چلتے ہیں. آپ کی انگیجمنٹ طے ہوئی ہے اپنے کزن آصف کے ساتھ. جیسے ہی رباب کے ابا کو بھنک پڑتی ہے کہ میری بیٹی کچھ تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ جلدی سے جلد کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن رباب کے دل میں جگہ بن چکی ہوئی منصور کی, لیکن وہ انکار نہیں کر پاتی, کیونکہ اگر انکار کرتی تو ابا جی نے یونیورسٹی بند کرا دینی تھی. انگیجمنٹ والے دن ہی سب کو پتہ چلتا ہے, اور جب اس کے دوست اور یہ منصور جاتے ہیں انگیجمنٹ میں تو رباب کے ابا جیل میں ڈلوا دیتے ہیں. لیکن یہ UAP کا جو صدر ہے, جو دادا صاحب ہیں, وہ ان کو بھی منصور چاہیے ہے نا, کیونکہ ان کی پارٹی کا ایکٹیو کارکن تو ہے ہی, لیکن ان کے دشمن کی بیٹی کا بھی اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے, تو وہ اس کو کہیں یوز کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ منصور کی ابھی ویلیو تو ہے. تو دادا صاحب خیر یہاں پہ پوری اپنی ایفرٹ لگا کے یہاں پہ منصور کو تو نکلوا دیتے ہیں. یہاں پہ منصور کو خود نہیں پتا ہے کہ وہ خود ٹریپ ہو رہا ہے. دادا صاحب کے کہنے پر وہ رباب سے کہتا ہے کہ اپنے باپ کے سارے کرپشن کی جو فائلیں ہیں, وہ جو سافٹ میں ہیں, وہ ساری مجھے سینڈ کر دو, یہ USB میں لے آؤ, جو ہارڈ میں بھی, یہ سب پکڑ کے لے آؤ اور ہم شادی کر لیتے ہیں. اس کو بھگا کے لے جاتا ہے. لیکن یہ باپ سے سارے ثبوت لے کے وہ دادا صاحب کو بھجوا دیتا ہے, اور رباب کو اپنے ساتھ بھگانے کے لیے ظاہر بدلا ہوتا ہے کہ شاید اس میں دکھ تو ایسی رہا ہوتا ہے کہ شاید دادا صاحب سپورٹ کریں, کیونکہ دادا صاحب گاڑی میں وہ جو آدمی بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ایک جگہ پہ لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے کیا ہوتا ہے کہ وہ منصور کو وہاں سے غائب کر دیتے ہیں, اور لڑکی کو بتاتے ہیں کہ بھئی وہ لڑکا تمہیں دھوکہ دے گیا, وہ تو بس اب جو دادا صاحب کے ساتھ مل کے تمہیں بس یوز کر رہا تھا, وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا, کچھ نہیں کرتا تھا. تو یہاں پہ دھوکہ ہو گیا ہے منصور کے ساتھ بھی, اور لڑکی کے ساتھ تو ہوا ہی ہوا ہے نا. رباب نے آلریڈی داؤ پہ لگا دی ہوئی ہے. ایک تو وہ بھاگ گئی ہے, دوسری طرف اس کی ساری کرپشن کی فائلز دشمن کو دے دی ہے, اور پھر وہ دشمن اپنے پاس بلا کے اس کو کہتا ہے کہ مجھے پیسے بھی دو. کوئی 50 کروڑ 40-50 کروڑ مانگتا ہے اس سے پیسے بھی, تو وہ پیسے بھی دے دینے کو تیار ہو جاتا ہے. دشمن کو اور کیا چاہیے تھا, وہ ایک پولیٹیشین تھا, وہ ایکچولی کوئی گینگسٹر تو تھا نہیں کہ جس نے قتل ہی کرنا ضروری تھا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پیسے دے دو مجھے, میں بیٹی لے لو. تو وہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے دیتا ہے, بیٹی لے لیتا ہے. لیکن اسی بیچ میں جب رباب کی کو فیل ہوتی ہے, شرم فیل ہوتی ہے, خاص طور پہ جب اس کا جو آصف منگیتر ہے نا, وہ بھی وہاں پہ آیا ہوتا ہے اور اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے, وہ بھی اسے لالچی ہوتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ رباب سے شادی کرے گا تو رباب کی ساری دولت اس کو ملے گی. اسی لیے تو ابھی تک اس سٹیج پہ آ کے بھی وہ رباب سے شادی کرنا چاہتا تھا, اور آغا کے ساتھ بھی یہاں تک آیا تھا. تو جب وہ ابھی صرف دشمن سے وہ بیٹی ریسیو ہی کر رہا ہوتا ہے آغا, ٹھیک ہے, ادھر سے پیسے پکڑا کے, وہ آصف کہتا ہے, اس سے جلد سے پوچھتا ہے کہ اس کا نکاح تو نہیں ہوا. تو وہ دشمن بھی ہنسنے لگتا ہے کہ بھئی تمہارے اپنوں کو اعتبار نہیں ہے اپنوں پہ. اس پہ بہت شرمندہ ہوتی ہے رباب, اور خود گولی مارنے لگتی ہے. ابا اس کو بچانے کی کوشش کرتے, روکنے کی کوشش کرتا ہے, وہی گولی آصف کو لگتی ہے اور آصف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا یہاں پہ نا دکھایا گیا ہے کہ پولیٹیشین ہوتے ہوئے بھی آپ کو بہت ہی اسٹرانگ نروز کا مالک ہونا پڑتا ہے. ایک طرف اس کے جو بھتیجا ہے, جو اس کا ایک رائٹ ہینڈ تھا ایک طرح سے, اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, اور پیسے بھی اچھے خاصے وہ دے چکا ہوا ہے دشمن کو. اس کی سارے جو کرپشن فائلز ہیں وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے, عزت ہر طرح سے داؤ پہ لگی ہوئی ہے. لیکن اس ٹائم میں بھی آغا اتنی اسٹرانگ نروز کا ہوتا ہے کہ باہر آصف, اس کے بھتیجے کی باہر پڑی ہوئی ہے باڈی, وہ جا کے بیٹی سے پوچھتا ہے کہ بھئی اب تمہارے پاس دو ہی آپشن ہے, کہ روتی یہاں بیٹھی رہو یا پھر باہر نکل کے ہر چیز کا مقابلہ کرو. اب یہاں سے رباب کے پولیٹیکل کریئر کی شروعات ہونی ہے, اور ایکچولی ہمیں وہ ٹرانسفارمیشن دکھی, ٹھیک ہے ہولیہ میں تو دکھی, وہ تو کر ہی لینی تھی انہوں نے ڈائریکٹر صاحب نے, لیکن ہاں اس میں خود کے کریکٹر میں بھی اوورال بھی ویسے ادھر ہم نے ان کی جو لفظوں کی کلیئرٹی, اور جب وہ ہوتا ہے نا, جب وہ پولیٹیشین بنتی ہے اور ایک دمدار آواز نکل چاہیے ہوتی ہے نا, تو میڈیا پر ٹرول ہوتے ہوئے دکھا, اس میں کہہ رہے تھے کہ یہ ہے لائٹ مریم نواز. ایسا بھی لوگ اس کو کمپیئر کر رہے تھے کہ یہ اچھا بول رہی ہے, اس پہ اپریشیٹ کرنا بنتا ہے.